یہ دوستو 17 اگست یعنی ہفتے کے روز تیسری وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ کا انعقاد ہوا. یہ سمٹ ورچوئل ہوئی اور اس کی جو ہوسٹ تھے وہ بھارت تھا. بھارت کا جو میڈیا ہے ان کی خبروں کے مطابق 123 ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ایک دن کی سمٹ تھی اور 123 ممالک کا پارٹیسپیٹ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سمٹ بڑی کامیاب رہی. تقریباً 21 ممالک کے وزراء اعظم یا صدور نے پارٹیسپیٹ کیا انکلوڈنگ پرائم منسٹر مودی، اور 34 وزرائے خارجہ کے لیول پہ ممالک نے اس میں شرکت کی. تو ایجنڈا بڑا وسیع تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز ہی شامل تھی. جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو جو بھی ایشو افیکٹ کرتا ہے وہ اس میں شامل تھا، چاہے وہ ٹریڈ کے معاملات ہوں، کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہوں، ہیلتھ کے ایشوز ہوں. کووڈ-19 کو لے کر ہم نے دیکھا کس طرح پینڈیمک کے حوالے سے اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور UN سیکیورٹی کونسل ریفارم کا بھی مسئلہ بھارت نے اٹھایا. لیکن دو ایشوز غزہ اور یوکرین نے ڈومینیٹ کیا ڈیلیبریشنز کو، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ غزہ اور میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، اس نے اس خطے کو کافی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور ابھی بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے. اسی طرح یوکرین بھی ایجنڈے میں حاوی رہا، کیونکہ یہ بھی ایک سیریس ایشو ہے اور اس میں بہت سے قانونی پہلو بھی ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی انوالوڈ ہیں. تو یہ بھی زیر بحث رہا، اور بہت سے ممالک کا یہی کہنا تھا کہ جو کانفلکٹس ہیں یہ براہ راست جو ساؤتھ کو افیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ فوڈ کا ایشو ہو، ہیلتھ کا ایشو ہو. تو یہ جو ہے اس قسم کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو اب ختم ہونا چاہیے. UN سیکیورٹی کونسل کے ریفارم کے بارے میں بھارت کی پوزیشن ہم جانتی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اس کا پرماننٹ ممبر بنے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے ریفارم کا. جو پروسیس ہے بڑے عرصے سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہو رہا. ایک طرف G4 ہے، پھر دوسری طرف افریقہ کا کانٹیننٹ ہے جس میں 56 ممالک ہیں، اور وہاں بھی ایک طرح سے کنسنسس نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایجپٹ بھی چاہتا ہے کہ پرماننٹ ممبر بنے، ساؤتھ افریقہ بھی چاہتا ہے، نائجیریا بھی چاہتا ہے. تو وہاں بھی حالات کوئی بڑے، وہاں بھی کنسنسس اس طرح نہیں ہے. اور پھر جو آپ دیکھیے تو یورپ میں بھی پہلے سے ہی 3 کنٹریز موجود ہیں. یورو ایشیا، اگر رشیا کو بھی آپ شامل کر لیں یورپ میں، فرانس اور برطانیہ، پھر جرمنی چاہتا ہے کہ وہی پرماننٹ ممبر بنے. تو بہت سے ایشوز ہیں، اور یہ جو 90s میں ایک ڈسکشن شروع ہوئی تھی، لگتا نہیں ہے کہ کسی انجام تک پہنچے گی، کیونکہ پھر دوسری جانب یونائٹنگ فار کنسنسس گروپ ہے جس کو پاکستان اور اٹلی آپ کہہ لیجیے لیڈ کرتے ہیں. وہ تو اس کے نان پرماننٹ جو گروپ ہے 50 سے زیادہ ممالک کا، وہ تو پرماننٹ کیٹیگری میں ایکسپینشن کے ہی خلاف ہے. تو اب کس طرح یہ تمام جو اتنی ڈائیورجنٹ پوزیشن کس طرح لائیں گے ایک ساتھ، یہ بڑا مشکل ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں یا فورسیبل فیوچر پہ اس پہ کوئی کنسنسس ہو سکے. بہرحال یہ ایک سمٹ میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوئی کہ جو بنگلہ دیش میں جو انقلاب آپ کہہ لیے آیا یا حکومت تبدیل ہوئی، شیخ حسینہ کو نکالا گیا، اس کے بعد ڈاکٹر محمد یونس نے کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ وہاں بنا اس کے ہیڈ کے طور پہ انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور تقریر کی، اور بنگلہ دیش میں جو حالات ہیں اس کے متعلق بھی بتایا. اس سے پہلے 16 اگست کو ڈاکٹر یونس نے ٹیلی فون بھی کیا پرائم منسٹر مودی کو، اور اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ جو بھی ہندو کمیونٹی ہمارے ہاں ہے ہم ان کو فل پروٹیکشن دیں گے، اور بھارت کو اس کے بارے میں وری یا کنسرن کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور انٹرسٹنگ پہلو اس سمٹ سے یہ بھی سامنے آیا کہ جہاں بھارت چاہتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی وہ آواز بنے، اس کو جو کازز ہیں گلوبل ساؤتھ کے وہ ان کو چیمپئن کرے اور وہ لیڈر کے طور پہ آگے بڑھے. تو وہاں چائنا بھی ایک بڑا اہم ملک ہے، اور چائنا بھی گلوبل ساؤتھ کا لیڈر سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سمٹ میں اور پچھلی 2 جو سمٹ ہوئی اس کی طرح ہی چائنا کو اس میں نہیں مدعو کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بھی بھارت نے مدعو نہیں کیا.
پچھلی 2 سمٹس میں بھی پاکستان چائنا نہیں تھے. تو اب پاکستان اور چائنا گلوبل ساؤتھ کے 2 بڑے اہم ممالک ہیں. دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں اور پھر ان دونوں کی پاپولیشن ملا لیجئے تو 1.6 بلین 7 بلین کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ان 2 ممالک کو نکال کر گلوبل ساؤتھ یا ان کی وائس آپ بنیں یا ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں. اور جو ایشوز بھی ہیں وہ بھی پاکستان کو براہ راست متاثر کرتی ہیں. پاکستان بھی ٹیررزم کا شکار ہے اور ہمارے ہاں بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں. غزہ یوکرین ہمیں بھی افیکٹ کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج ہم بہت ولنریبل ہیں, دیکھا جائے ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز. تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیوں اس سے باہر رکھا گیا. تو یہ ایک تھوڑی سی مایوپک جو ہے سوچ بھارت کی جانب سے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ بھی اس وقت تعلقات جو ہیں بھارت کے ایٹ دیئر لویسٹ ہیں, بیکاز 2020 میں جو کچھ گلوان ویلی میں ہوا, پاکستان کے ساتھ بھی ایک لحاظ سے ڈیڈ لاک ہی ہے, کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے ہم نے اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا ہوا ہے. تو بھارت نے یہ سارے ایشوز تو ڈسکس کر لیے, لیکن اب کس طرح اس کو آگے لے کر چلتا ہے بھارت, یہ دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ جتنے بھی کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے تو چائنا کے ساتھ ہی بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو چائنا بھی اس قسم کا انیشیٹو تو لے سکتا ہے کہ وہ بھی گلوبل ساؤتھ کو اس نے بھی جمع کیا پہلے, وہ بھی اس کی وائس بنا. تو میرے خیال میں اگر یہ اختلافات رہیں گے چائنا, پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو یہ پھر جو معاملات ہیں جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ کوئی صحیح اسٹرانگ وائس نہیں بن سکے گا. کیونکہ چائنا اور پاکستان کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کو اس معاملے میں کامیابی ہو سکتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کس طرح وائس بن سکتا ہے گلوبل ساؤتھ کی, جبکہ اس کے اپنے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں اس کے بڑے ہیوج ایشوز ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, مالدیوز ہو, پھر چائنا کے ساتھ, پھر یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایشوز بھی اب چل رہے ہیں, اسی طرح نیپال کے ساتھ, میانمار کے ساتھ, بلکہ بھوٹان کے ساتھ بھی کچھ انڈر کرنٹس ہیں. تو بھارت اگر وائس بننا ہی چاہتا ہے گلوبل ساؤتھ کی, تو پہلے اس کو اپنے خطے میں جو ایک اس کا چودراہٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. ادروائز ٹھیک ہے, آپٹکس تو ہیں, ممالک نے 123 ممالک نے شرکت بھی کر لی, لیکن وہ کوئی صحیح بات آگے بنے گی نہیں. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی سمٹ ہوگی اس میں پاکستان اور چائنا کو تو کم از کم ضرور ہی مدعو کیا جائے گا. اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلی سمٹ کہاں ہوتی ہے, بٹ دیٹس وائی اسٹل سم واٹ پری میچور. لیکن بھارت انڈیا کا ایک انیشیٹو تھا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کی وہ وائس بنے. تھینک یو.